بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو سے حفاظت اور اس کے علاج کے لیے چند اہم اصول۔ جادو کے علاج کے لیے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ اگر بندہ اس کو اپنے اوپر لازم کر لے گا تو یقیناً جادو کے اثرات سے وہ بچا رہے گا۔ پہلی بات ہے پاکی اور طہارت۔ وہ لوگ جو ناپاک رہتے ہیں ان پر جادو زیادہ اثر کرتا ہے، اس لیے اپنے جسم اور کپڑوں کو ہمیشہ پاک صاف رکھنا چاہیے، اور وہ بستر جس پر بندہ سوتا ہے اس کو بھی پاک اور صاف ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت بندے کا وضو کی حالت میں گزرے۔ جنابت کی حاجت ہونے کے فوراً بعد غسل کر لینا چاہیے، اور پیشاب وغیرہ کے قطروں سے بھی بچنا چاہیے تاکہ بدن اور کپڑوں کے اوپر پیشاب کے قطرے نہ لگیں۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ والی دعا پڑھنی چاہیے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء میں بلا ضرورت زیادہ وقت نہیں بیٹھنا چاہیے اور نہ ہی شرمگاہ کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ شہوت پر قابو رکھنا۔ وہ لوگ جو شہوت میں بے قابو ہوتے ہیں ان پر جادو زیادہ اثر کرتا ہے، پس اس آگ کو قابو میں رکھیں اور اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں۔ اس لیے ضروری ہے گانا، باجا، موسیقی اور میوزک وغیرہ نہیں سننا چاہیے۔ بد نظری سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ عورتوں اور بے ریش یعنی بے داڑھی لڑکوں سے اختلاط نہیں رکھنا چاہیے، مطلب میل جول نہیں رکھنا چاہیے۔ ناول، ڈائجسٹ اور رومانی کہانیاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ مناسب غذا استعمال کرنی چاہیے۔ ورزش کو معمول بنانا چاہیے۔ جنسی دوائیوں کے اشتہار نہیں پڑھنے چاہیے۔ ٹی وی، فلم وغیرہ نہ دیکھیں۔ اخبارات، رسائل میں عورتوں کی تصاویر نہ دیکھیں۔ لسانی اور قلبی ذکر کے ذریعے شہوت کی آگ پر قابو پائیں۔ شادی یعنی حلال ذریعے کو استعمال کریں اور اپنے دماغ پر گندے خیالات کو مسلط ہرگز نہ ہونے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا التزام۔ اکثر جادو کھانے پینے کی اشیاء پر ہوتا ہے، اس لیے ہر چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینی چاہیے، یوں اس کے مضر اثرات انشاءاللہ غائب ہو جائیں گے۔ گندے جانور نہیں پالنے چاہیے۔ گھر میں گندے اور ناپاک جانور ہرگز نہیں پالنے چاہیے۔ مرغ بازی، بٹیر بازی اور اس طرح کے دوسرے فضول کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بسا اوقات یہی چیزیں جادو کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ مقدس اوراق کا احترام۔ جادو کرنے کا ایک معروف طریقہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ مقدس ناموں اور مقدس اوراق پر گندگی ڈالی جاتی ہے۔ بس جن لوگوں کے گھروں میں قرآنی آیات اور مقدس اوراق کی توہین ہوتی ہے اور ان اوراق پر گندگی، جوتے اور پیشاب گرایا جاتا ہے، وہ گھر اور افراد خود بخود جادو کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ بیکاری سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو لوگ اکثر فارغ رہتے ہیں ان کے دماغ شیطانوں کے گھونسلے بن جاتے ہیں، اس لیے خود کو مصروف رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے وقت کو دین کے کاموں میں کھپائیں۔ یہ بھی جادو کے علاج میں مفید نکتہ ہے۔ وہم سے پرہیز۔ آج کل جس کو بھی بتایا جائے کہ آپ پر جادو ہے تو وہ فوراً یقین کر لیتا ہے اور سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس قرآنی آیات پر یقین نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر جادو اثر کر سکتا ہے
تو قرآنی آیات کا اثر کتنا ہوگا؟ جادو انسانوں کا کلام اور شیطان کی شرارت ہے، جبکہ قرآن مجید اللہ پاک کا کلام ہے۔ پس ایک مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کر مکمل یقین اور ایقان کر کے جادو سے بچ سکتا ہے۔ اسی یقین میں دنیا اور دین کی فلاح بھی ہے۔ پیشہ ور عاملوں سے حفاظت۔ اگر آپ جادو کا علاج کرنا چاہتے ہیں اور دین و دنیا کی کامیابی کے متلاشی ہیں تو اللہ کے لیے بد عمل پیشہ ور عاملوں سے اپنی حفاظت کریں۔ جادو ممکن ہے آپ کا زیادہ کچھ نہ بگاڑ سکے، مگر یہ نام نہاد روحانیت فروش آپ کو کہیں کا نہیں رہنے دیں گے۔ قرآن پاک باعمل لوگوں کی زبانوں سے اثر کرتا ہے، جس طرح گولی بندوق کے چیمبر سے نکلتی ہے۔ یہ دنیا کی خاطر سارا دن لوگوں کوئی راہ تکتے ہیں، خود قرآن پاک کی ہدایت سے دور ہیں۔ یہ آپ کا علاج کیا کریں گے؟ یہ تو خود علاج کے مستحق ہیں۔ تقدیر پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر بیماری کا علاج ہو جائے، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مشکل ٹل جائے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں انسان صرف اپنے ذاتی مسائل حل کروانے نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو اس بات پر جنت کی بشارت دی کہ انہوں نے اپنی بیماری کو برضا اور رغبت اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس خاتون کو بعض اوقات جنتی عورت کہا کرتے تھے۔ اپنے ہر مسئلے کو ہر حال میں حل کروانے کی فکر انسان کو بعض اوقات کفر اور شرک میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دنیا میں کون ہے جس پر تکلیف یا بیماری نہیں آتی، یا کون ہے جس کی ہر خواہش اس کی مرضی کے مطابق پوری ہو رہی ہے؟ خواہش یا مرضی کی جگہ دنیا نہیں جنت ہے۔ اس لیے اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے اور اپنی بگڑی سنوارنے کے لیے ہر در پر جھکنا اور جائز و ناجائز عمل کو کر گزرنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ مشرکوں کا، کافروں کا طریقہ ہے۔ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے تو ہے ہی قید خانہ، الدنیا و سجن المومن و جنت الکافر، یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے اللہ پاک پر کامل یقین اور حال حال میں اس کی تقدیر کو خوشی سے قبول کرنے کا ظرف پیدا کرنا چاہیے۔ موت کا وقت مقرر ہے اور اٹل ہے، بیماری اور صحت سب قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور اصل مقصود اللہ کی رضا ہے۔ جادو، بیماری، مشکلات سے حفاظت کے لیے کفر و شرک میں مبتلا ہونا ایسے ہی ہے کہ کوئی انسان مچھر سے بچنے کے لیے اژدہے کے منہ میں جا بیٹھے۔ آج ہر طرف کفر و شرک کی دکانیں سجی ہوئی ہیں، مشکلات حل کرنے اور قسمت بتانے کے دعوے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص حرام غذا سے بنتا ہے وہ آگ کا مستحق ہے۔ جادو بھی آگ کا اثر ہے، پس جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں وہ ایسے انگارے کھاتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں تکلیف اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے حلال کمائی اور حلال غذا کو اپنے لیے لازم کیا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو تو جادو وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ دعا ہے اللہ کریم کی بارگاہ عالیہ کرسیہ کے اندر اللہ پاک ہمیں ان رہنمائے اصول کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔